نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گھورے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا. آج گھورتے ہیں, آج یعنی آنکھوں سے بھی تکلیف نہیں پہنچانی, ہاتھ تو بڑی دور کی بات ہے, زبان تو دور کی بات ہے, کسی کو اس نظروں سے نہ دیکھو جس سے وہ سہم جائے, جس سے وہ ڈر جائے, جس سے وہ خوف زدہ ہو جائے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے. اب اسی سے ریئلائز کر لیجئے جب آنکھ سے تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا, زبان سے تکلیف پہنچانا یہ کتنا برا ہوگا. اچھا اب گھورنا نہیں ہے, ایک اور بڑا عجیب و غریب انداز, ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں, وہاں جا کے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. کیوں؟ مثال کے طور پہ کسی کے گھر گئے, بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے, اگر مہمان بلاتا ہے تو جانا چاہیے, لیکن زبردستی کا مہمان نہیں بننا چاہیے. تکلیف کیا ہوتی ہے, کسی کے گھر بغیر بتائے چلے گئے, پہلے بتانا چاہیے. اب آپ پہنچے, پہلے سے اس کے گھر پہ کوئی مہمان ہے یا وہ خود بیچارہ کسی اور کام میں مصروف ہے, اب مروت میں منع تو نہیں کرے گا آئیے آئیے گھر میں آئیے. کبھی کبھی ہوتا بھی ہے گھر میں جاتے پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اچھا اس کے گھر میں کچھ انتظام نہیں ہے, وہ اپنی کسی مصروفیت میں اس کو کہیں باہر جانا ہے, آپ گئے مہمان بن کر مگر اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے. اچھا یہ تو ہو گیا, چلیں آپ یہ کیا. اچھا مہمان نے بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں یار میں ایسا نہیں کرتا, میں بغیر بلائے تو نہیں جاتا, بلاتے تبھی جاتا ہوں. لیکن جا کر کیا کرتے ہیں, کسی کے گھر میں گئے, یار اتنا بڑا تمہارا کاروبار ہے, ابھی تک اسی کالونی میں رہتے ہو, ابھی تک 500 گز کے بنگلے پہ, ابھی تک بڑا گھر نہیں لیا تم نے. اچھا یار یہ ڈرائنگ روم کیسا بنایا ہے, یہ تو یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے تھا. یار کلر اسکیم تو دیکھ لیتے یار, یہ کون سا کلر کروا لیا تم نے. یہ صوفے اب پچھلی بار آیا تھا جب بھی وہی تھے, آج بھی وہی ہے. اب بندہ بولے یار میں نے مہمان بلایا, انسپیکٹر بلایا, گھر میں جاتے ہی گھر کی خامیاں نکالنا شروع. اچھا اب کھانا لگ گیا تو کھانا لگتے ہی کھانے میں کیڑے نکالنا شروع, یار میں تو چکن کھاتا ہی نہیں ہوں, میں تو آج کل چاول نہیں کھا رہا. اب بندہ بولے یار پہلے بتا دیتے حضرت آپ کیا نہیں کھاتے, کیا کھاتے ہیں, لسٹ بھجوا دیتے میں وہی بنا لیتا. یہ سب تکلیف کا باعث چیزیں ہیں. مہمان کے لیے یہ اصول لکھا کتابوں میں کہ جب کسی کے گھر جائے تو جہاں وہ بٹھائے وہاں بیٹھ جائے, جو کھانا پیش کرے وہ کھا لے, نہیں سمجھ آتا نہ کھائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ کے سامنے جب کھانا لگایا جاتا کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتے تھے, بلکہ پسند آتا تو تناول فرماتے, نہ پسند آتا تو ہاتھ روک لیتے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کھانا بھی نہیں ہے اور اس میں کیڑے بھی نکال لیں. کتنی تکلیف ہوگی میزبان کو کہ یار میں نے مہمان بلایا اور آ کے اتنا سارا میرے اوپر کرٹیسائز کر کے چلا گیا. ایسا نہ کیا کریں, کسی کے گھر جائیں اس کو دعا دے کر آئیں, اس کی حوصلہ افزائی کر کے آئیں کہ اللہ تمہارے گھر میں اور برکت دے, اللہ تمہارے رزق میں اور برکت دے. اور میٹھے اسلامی بھائیوں یہ کھانے میں عیب نکالنا نہیں, اپنے گھر میں بھی نہیں کرنا چاہیے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے دسترخوان پر گھر میں بیٹھتے تھے, جو بھی کھانا پیش کیا جاتا میرے آقا کو پسند آتا تو تناول کر لیتے, نہ پسند آتا تو چھوڑ دیتے تھے. ہمیں بھی یہی ایٹیٹیوڈ اپنانا چاہیے. مگر آج کیا ہوتا ہے, آج کل تو گھر میں خوب لڑائیاں ہو رہی ہیں. افطار کا وقت آتا ہے ابھی تک سموسے نہیں پکے, ارے کل بھی کہا تھا نمک کم کر لینا, تم نے آج پھر تیز ڈال دیا. شربت تو بنایا اس میں میٹھا ڈالا ہی نہیں. ارے یار اللہ کے بندو, جس نے افطاری بنائی ہے جس گھر کی عورت نے, وہ بھی اللہ کی بندی ہے, اس نے بھی روزہ رکھا ہے. روز افطار کے وقت گھر میں جھگڑا کرنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا. کبھی ہم مرد حضرات عصر کے بعد, ویسی عصر کے بعد ہماری بھی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے, اتنا طویل روزہ گرمی کے دن, جاؤ چولہے کے پاس تو اپنا بھاؤ پتہ چل جائے گا. تو بیچاریاں افطاری بھی بنائیں اور ہماری ڈانٹ بھی سنیں, کیونکہ عورت کے لیے تو کانسیپٹ ہی یہی ہے نا کہ عورت کو تو جو کہنا ہے کہہ دو, اس کا دل ہی نہیں ہے, وہ ناراض نہیں ہو سکتی. ہم مرد ہیں, ہم جو چاہیں کہہ لیں, عورت کے پاس ناراض ہونے کا حق ہی نہیں ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, امیر اہل سنت ہمارے شیخ طریقت کمال بات پچھلے دنوں آپ نے مدنی مذاکرے میں فرمائی, یعنی ایسی بات کی جو ہمارے بھی 14 طبق روشن کر گئی. آپ فرماتے ہیں اگر مرد نے اپنی بیوی کا دل دکھایا, ناحق اس پر ظلم کیا, تو اس کو اس سے معافی مانگنی ہوگی. اگر والد نے, سنیے گا, والد نے اپنے بیٹے کو, اپنے بچوں کا اگر ناحق دل دکھایا ہے تو والد کو بھی اپنے بچوں سے معافی مانگنی ہوگی, کیونکہ یہ انسان ہے, اس کا حق ہے, یہ قیامت کے دن کھڑا ہو سکتا ہے. اور اب یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو عجیب لگ رہی ہو کہ والد بچے سے معافی مانگے گا. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنے بیٹے کو جو کہنا کہہ دو, اپنے بچے کو جب ذلیل کرنا ہے سب کے سامنے کر دو, اس کا تو دل ہی نہیں ہے نا.
وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے, سب کے سامنے اس کو جو کہنا ہے کہہ دو. اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہو سکتا ہے اور ہم سے حساب لے سکتا ہے. اب اس بات کو آپ غور کر رہے ہوں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں اپنی بیوی سے معافی مانگوں, اپنے بچوں سے معافی مانگوں. سنیے میٹھے اسلامی بھائیوں, میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار نہیں, آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھو, کئی بار اعلان فرمایا, اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو. اگر آپ ایسے کسی کا میں نے اگر دل دکھایا ہے تو آ کر مجھ سے بدلہ لے لو. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفے درست کر رہے ہیں, صحابہ کرام موجود ہیں. آپ نے اپنی ڈنڈی سے اپنی عصا مبارک سے کسی صحابی کو تھوڑا سا پیچھے کیا, صف درست نہیں تھی. نبی پاک نے جب اعلان کیا کہ تم میں سے کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو, وہ صحابی کھڑے ہو گئے, کہتے یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے. آپ نے میرے پیٹ میں چھڑی ماری تھی, میرے پیٹ میں اپنی ڈنڈی سے اپنے عصا سے مجھے پیچھے کیا تھا, مجھے تکلیف ہوئی. صحابہ لرز گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, نبی پاک سے بدلہ لیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ جاؤ مجھ سے بدلہ لے لو. نبی پاک کے قریب پہنچے, کہ حضور جب آپ نے اپنا عصا میرے پیٹ پہ لگایا تھا نا, میرا پیٹ ننگا تھا, میرے پیٹ پہ کرتا نہیں تھا. آپ نے اس وقت کرتا پہنا ہوا ہے, آپ بھی کرتا اوپر کیجئے. صحابہ اور لرز گئے, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. نبی پاک نے اپنا کرتا بھی اوپر کر دیا. تاریخ نے ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ آقا اپنے غلاموں کو کہہ رہا ہے کہ جس کو مجھ سے بدلہ لینا ہے لے لو, اور اپنا کرتا اوپر کر دیا. مگر دیکھو اس صحابی کا کمال, دوڑتے ہوئے گئے اور نبی پاک کے جسم سے لپٹ گئے, میرے آقا کے جسم کو چومنے لگے اور کہنے لگے آقا بدلہ نہیں لینا تھا, میری تمنا تھی کہ ایک بار مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے. مجھے پتا ہے کہ میرے جسم نے اگر آپ کے جسم کو چھو لیا تو پھر سے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات. معافی مانگتے تھے یار, میرے آقا اپنے غلاموں سے کہتے تھے مجھ سے بدلہ لے لو, اور میں ہوں کہ آج جس کا جو چاہے بیڑا غرق کر دوں. میرا ملازم ہے نا, کیا کر سکے گا. میرا ذرا سی غلطی کی منہ سے گالیاں نکلتی ہیں, ذرا سی غلطی کی اس کو کہتا جا نوکری سے تو فارغ ہے. ارے ٹھیک ہے آج آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا, مگر میرے آقا کا یہ فرمان یاد رکھنا, من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ, کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی.